اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم، قرآن مجید کی سورہ دہر یا سورہ الانسان کی آیت نمبر 7 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جب کوئی نظر کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو فلفل کرتے ہیں، اس سے وفا کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، اس قیامت کے روز سے کہ جس کا خوف جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. تو مجھے آج کی مجلس میں ایک یا دو اہم موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے ذیل میں، کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ ہم جب اپنی زندگی میں کوئی نظر کرتے ہیں، یا جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں منت ماننا کہتے ہیں، تو یہ نظر جو ہے یہ واجب ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. اگر ہماری نظر پوری ہو جائے تو اس کو ادا کرنا اور اس کو فلفل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہم نظر کرتے ہیں یا ہم جو منت مانتے ہیں، اس کی صحیح صورت کیا ہے. اور اس میں بہت سے مسکنسیپشنز بھی ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی فلسفی کو سمجھیں، ہم اس کے پیچھے جو حکمت موجود ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں نظر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہ جس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. لیکن نظر بعض اوقات ہم کرتے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو نہ کر سکیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مثلا تکلیف پہنچانے کی خاطر ہم اتنے روزے رکھیں گے. تو یہ بھی نظر کی ایک صورت ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اچھا کام انجام دے سکے. اور کبھی کبھی یہ بہت زیادہ افیکٹو بھی ہوتا ہے انسان کے لیے. اور یہ کہاں ہوتا ہے، کس جگہ پر ہوتا ہے؟ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی جو قوت ارادی ہے، جو انسان کی ول پاور ہے، وہ عام طور سے کمزور ہوتی ہے. یعنی یہ والی نظر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس قوت ارادی نہیں ہوتی اور وہ ول پاور نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی اپنی عادت کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ترک کر سکیں، کسی نیک کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں اس نیک کام کو شروع کر سکیں. لہٰذا انہیں نظر کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ بہرحال ایک اچھی چیز ہے. لیکن قرآن و سنت میں جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو تقویت پہنچائیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اور ہمارا جو ارادہ ہے اور ہماری جو روح ہے وہ ہمارے جسم اور ہمارے بدن پر غالب آ جائے. روایت کے بھی الفاظ ہیں کہ جب انسان کی روح قوی ہو جاتی ہے
اور جب انسان کا ارادہ قوی ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم اس کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور سے ہمارا جو بدن ہے وہ اس کی اطاعت روح ہماری کرتی ہے، یعنی جو ہمارے میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہوتی ہیں، جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ہماری روح جو ہے اس کے سامنے بے بس ہوتی ہے، ہماری روح جو ہے اس کے سامنے تسلیم ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جو صحیح نہیں ہے، جو غلط کام ہے، اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اس سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری روح جو ہے بہت جلدی، اور ہمارا نفس جو ہے وہ بہت جلدی جو شر کے کام ہیں یا ایول ہیں یا وہ ہمارے روح کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ہماری اسپریچولیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ہماری ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے خوب نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ روایت، اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اور بڑی گہرائی ہے کہ اگر ہم اپنی روح کو مضبوط کر لیں، ہم اپنے ارادے کو مضبوط کر لیں، تو وہاں پر ہمارا بدن اور ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح کی اطاعت کرے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ یہ استخارہ جو ہم دیکھتے ہیں، استخارے میں بھی جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت لوگ کثرت سے استخارہ دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت کم زندگی میں استخارہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو استخارہ ہے اس کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ استخارے کی جو شرائط ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، ہم اس کو بھی فلفل نہیں کرتے، اور اس سے پہلے دو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان کی عقل جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کی رہنمائی نہ کر سکے تو پھر ضروری ہے کہ وہ کسی عقل مند سے مشورت کرے۔ تو یہ جو مشورت کرنا ہے، یہ جو دوسرے کے اوپینین جو حاصل کرنا ہے، اس کی بھی قرآن و سنت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم جب کسی دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کو زندگی میں ایسے دوست میسر آ جائیں، ایسے ساتھی میسر آ جائیں کہ جو اس کی زندگی میں اس کو اچھا مشورہ دے سکیں۔ تو ایسے موقع پر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب انسان دوسروں سے مشورہ کرتا ہے کہ جو واقعاً قابل اعتماد ہوتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عقلی لحاظ سے مجھ سے بہتر اس پوزیشن میں ہے کہ مجھے مشورہ دے سکے، میری کونسلنگ کر سکے، تو گویا انسان اپنی عقل اور اس کی عقل کو ایک ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور اس سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہم دوسروں سے ضرور مشورہ کریں، لیکن کبھی ہمیں تشخیص میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مشورہ کر رہے ہیں اور وہ کون شخص ہے۔ تو استخارہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ عقلی لحاظ سے کمزور ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس میں قوت ارادی موجود نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ استخارہ دیکھتا ہے۔ لیکن جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس خود فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہماری سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، یہ بڑی مشکل میں ہمیں ڈال دیتی ہیں کہ اگر ہم سائیکولوجیکلی، بعض لوگ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور پھر وہ استخارے کا سہارا لیتے ہیں۔ استخارے میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، بڑی کمپلیکیشنز ہیں۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولانا کو کہہ دیا اور انہوں نے استخارہ دیکھ لیا اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ اس کا اتنا ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں،
ہم بہت سی جگہ پر ایسے افراد سے استخارہ دیکھتے ہیں کہ جن کو قرآن کی آیات کا فہم و ادراک نہیں ہے، یعنی خود قرآن کی آیات کو گہرائی میں سمجھے بغیر انسان کبھی بھی کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایسی بہت سے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر استخارہ ہی دیکھنے والا آپ کو صحیح استخارہ جو ہے نہیں بتاتا۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ہمارا جو کمٹمنٹ ہے، ہماری جو ول پاور ہے، وہ بڑا ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ چیز اہم ہے کہ جتنا ان کے اندر کوشش ہوگی، جد و جہد ہوگی، جتنا محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے اذا فرغت فانصب، اے رسول جب تم ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو تم دوسرے کام کے لیے کمر ہمت باندھ لو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کو ڈیوائن ڈائریکشن بھی دو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اگلا کام کر رہے ہو، بلکہ ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، اس کو ڈیوائن ڈائریکشن دینا، اس کو الہی رخ پر ڈالنا، وہ بھی ایک اہم کام ہے کہ جس کو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس دنیا میں باقی رہنے کے قابل ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اب عقل، ارادہ، یہ کمٹمنٹ جو ہے اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اپنی زندگی میں بہت سی رکاوٹوں کو دور کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں کہ جو بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی مختلف آیات میں یہ کہتا ہے، خود جب پیغمبر کو کہتا ہے کہ تم جو ہے آرام سے مت بیٹھو، ایک کام کرنے کے بعد تم دوسرے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے کم سے کم ہمیں محرم کی مجالس میں ضرور سیکھنی چاہیے، اور تجربہ بھی یہ بتاتا ہے، قرآن کی آیات بھی یہ بتاتی ہیں، اور میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان واقعاً کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کائنات جو ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، یہ کائنات اس کو جو ہے اہمیت دیتی ہے، اور آپ کو پوزیٹیو رسپانس جو ہے اس کائنات سے ملتا ہے۔ جب ہمارے اندر خود ول پاور نہیں ہوتی تو یہ کائنات کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ رسپانس ہمیں صحیح نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ٹریڈیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو اس کائنات کے اندر رکھا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو دوسری چیز جو اس کے سلسلے میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہمیں عام طور سے شاید اس کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی نظر کرتے ہیں تو ہمارے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ گزشتہ زمانے میں خاص طور پر، اور آج بھی جو پرشین کمیونٹی ہے اس میں یہ شاید زیادہ رائج ہے، کہ جو درگاہیں ہوتی ہیں، جو مزار ہوتے ہیں، وہاں پر انسان یہ نظر کرتا ہے کہ وہاں پر جا کر شمع روشن کرے گا، اور آپ دیکھیں وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو ابھی بھی وہ چھوٹی چھوٹی شمعیں جل رہی ہوتی ہیں، اور انسان اس پر بہت ہزاروں روپیہ اور ڈالرز اس پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ تو لیکن وہ بیک گراؤنڈ اس کی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں ایک زمانے میں جب یہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، جب بجلی نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت اس کی ایک اہمیت ہوتی تھی، اور جب آپ اس کی نظر کرتے تھے تو اس نظر کی ایک افادیت ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں جب بجلی موجود ہے تو آپ ایسی نظر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے پھر استفادہ بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی ایک الگ دکان بنا لیتے ہیں اس کی بیس کے اوپر۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان، جو اہم میسج میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی نظر کرتا ہے یا منت مانتا ہے تو اس کے نتیجے پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کہ اس کا انسان کو جو ہے نتیجہ کیا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ کس قسم کا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بڑی اچھی روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہا
یا رسول اللہ میری جو والدہ مرحوم ہو چکی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ صدقہ دیا کرتی تھیں، راہ خدا میں وہ کچھ دیا کرتی تھیں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے نظر کروں اور میں جو ہوں وہ صدقہ دوں؟ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کا جواب بڑا عجیب ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے نظر کر سکتے ہو، اس کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہو۔ تو اس شخص نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا صدقہ دوں، میں کیا نظر کروں، کس چیز کی منت مانوں؟ اب دیکھیں نا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر رسول نے کہہ دیا تھا تو ٹھیک ہے وہ کوئی نظر کر لیتا، لیکن بہرحال اس نے ایک سوال کیا اور سوال کیا کہ میں کیا نظر کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نظر کرو پانی کی، یعنی تم پانی جو ہے وہ پرووائڈ کرو گے۔ تو اس نے نظر کی اور اس علاقے میں اس نے کنواں کھدوایا۔ تو بعد میں اگر آپ اس کی ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر شدید پانی کی ضرورت تھی، اور شدید پانی کی ضرورت میں جب اس شخص نے نظر کی تو اس نے وہاں کنواں کھدوایا تو وہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی اپروچ کتنی ڈیپ تھی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جو مرضی چیز کی نظر کر دیں، چاہے اس کا کسی کو فائدہ ہو چاہے کسی کو فائدہ نہ ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز کی نظر کرتے ہیں تو ہم اس کی حکمت کی طرف بھی توجہ کریں اور ہم اس کے نتیجے کی طرف بھی توجہ کریں اور ہم اس کے ایفیکٹونیس ہونے کی طرف بھی توجہ کریں۔ یعنی جو چیز معاشرے کی ضرورت ہے، جو چیز ہماری کمیونٹی کی ضرورت ہے، اگر فرض کریں کہ آپ کے سینٹر کو فرض کرتے ہیں کہ فنڈز کی ضرورت ہے، تو ہم بعض دفعہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی نظر کرتے ہیں کہ جس میں سوائے پیسے کو نظر قبول ہو جاتی ہے، لیکن سوائے پیسے کو ضائع کرنے کے اس سے زیادہ اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اگر آپ نے 20 آدمیوں کو بلا کر آپ نے $500 کا ان کو کھانا کھلا بھی دیا نظر کے طور پر، تو کیا آپ یہی $500 جو ہیں آپ کو کسی اور جگہ بھی خرچ کر سکتے تھے یا کسی اور جگہ خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کسی اور جگہ ضرورت ہو سکتی ہے یا ضرورت نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کو جب انسان وفا کرتا ہے یا نظر کو انجام دینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اس نیڈ کو بھی اسیس کرے۔ اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے، ایویلویٹ کرنا ضروری ہے، اور اس نیڈ کے مطابق جو ہے فرض کرتے ہیں کہ آپ پہلی 1 سال میں 4 دفعہ آپ زیارت کر چکے ہیں اور آپ $5,000 آلریڈی خرچ کر چکے ہیں۔ اب آپ نے ایک نظر کر لی اور نظر بھی آپ نے یہ کی کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ میری یہ نظر پوری ہو جاتی ہے تو میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ تو آپ اگر 5 دفعہ سال میں 4 دفعہ آلریڈی جا چکے ہیں تو آپ 5ویں دفعہ اور $5-6 ہزار خرچ کر کے وہاں پر جا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ نظر نہیں کر سکتے کہ میں اس کو زیارت کراؤں گا کہ جس نے زندگی میں کبھی زیارت نہیں کی؟ کیا ہم یہ نظر نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کہ جو یتیم ہیں، جو ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہیں، کہ جن کے گھر کی حالت زار کا یہ ہے کہ جن کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ولنریبل ہیں، کیا ہم ایسی نظر نہیں کر سکتے کہ ہم ان غریبوں کو، ان محتاجوں کو، ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو، کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ شہداء کے خاندان کی مدد نہیں کر سکتے؟ اپنی کمیونٹی کی مدد نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم، اور چونکہ میں یہ ایشو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں بہت کثرت کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی کمیونٹی میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور فیس کر رہا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنا اپنا جو سرمایہ ہے وہ صرف ایسی چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ جس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ نظر جو ہے دیکھیے 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک مشروط ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے، اور ایک مشروط نہیں ہوتی، کنڈیشنل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایبسولیوٹ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جاننا بہت ضروری کہ ہم جو نظر کرتے ہیں وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں سے ایک قسم اس کی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تو میں اس کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، یا جو بھی میں اس میں نظر کرتا ہوں۔ تو یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر فرض کریں کہ میری
فلاں حاجت پوری ہو جاتی ہے، میری فلاں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو میں جو ہے نظر کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں جو ہے میں یہ کام کروں گا. تو ایک یہ ہو گئی. لیکن ایک جنرل ہوتی ہے، ایبسولوٹ ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ میں صرف نظر کرتا ہوں اور اس میں صرف میری نظر جو ہے وہ میں اللہ کی خاطر ایک کام کر رہا ہوں. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میری کوئی حاجت ہے، میری کوئی کنڈیشن ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کی نظر درست ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں حتماً آپ کی کوئی پہلے سے کنڈیشن ہو، آپ کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہوں، آپ کی کوئی حاجت ہو. تو دونوں صورتیں جو ہیں اس کے اندر اہم ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو نظر کرتے ہیں ان کی نظر ٹھیک ہی نہیں ہوتی. یعنی ان کی نظر جو ہے وہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نظر جو ہے اس کے لیے جو صیغہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جن الفاظ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم یہ اس نظر میں نہیں کہتے، مثلا ہم نہیں کہتے وَلِلَّهِ عَلَيَّ، یہ دو لفظ جو عربی کے میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر آپ کی نظر جو ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی کہ فَلِلَّهِ عَلَيَّ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کے لیے. اور یہ جو لام ہے یہ تقرب کے معنی میں ہے، یعنی قربتاً الی اللہ، تقرب الی اللہ، کلوزنس ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے. علیہ، میں اپنے اوپر یہ واجب کرتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا. تو جس طریقے سے اوفو بالعقود، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو فلفل کریں. ہم اس کو جو ہے وائلیٹ نہیں کر سکتے قوانین کو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم مجھ سے کوئی عہد کرتے ہو، جب تم مجھ سے کوئی وعدہ کرتے ہو، تب بھی تم پر واجب ہے کہ اس کو پورا کرو. تو یہ نیت میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے لیے، رضائے الہی کے لیے، پلیجر آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں اور ہم یہ نظر جو ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ سب سے بڑا ہماری کمیونٹیز کے لیے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اولیاء اللہ کے لیے نظر کرتے ہیں، یہ جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہ حضرت عباس علمدار کی نظر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی نظر ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کی نظر ہے، یا ان کا دسترخوان ہے، کیا یہ نظر ٹھیک ہے؟ کیا یہ نظر درست ہے یا یہ نظر درست نہیں ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے. صلوات پڑھ دیجیے. مثلاً اگر ہم یہ نظر کرتے ہیں، اور عام طور سے ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا پکایا، ہم نے دل میں یہ سوچا کہ یہ حضرت ابو الفضل عباس کی نظر ہے، اور توجہ ہماری یہ ہے کہ ہم اس کائنات کی عظیم ہستی ہم سے یہ خوش ہوں، ہم سے یہ راضی ہوں، اور ہماری طرف یہ متوجہ ہوں اور ہماری طرف یہ توجہ کریں. لیکن یہ نظر جو ہے یہ درست نہیں ہے. یعنی نظر کے جو قواعد ہیں، یہ نظر کا جو ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق یہ نظر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، نظر جو ہے وہ ایک عبادت ہے. احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کو عبادت کہتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ معاملات سے ہوتا ہے، دوسرے کا تعلق جو ہے وہ اجتماعیات سے ہوتا ہے. عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نیت نہ کریں. تو وہ احکام کہ جو عبادی ہیں، جو عبادت ہیں، اس کو اگر ہم دوسرے سے تمیز دینا چاہیں اور یہ کہنا چاہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عبادی ہے، عبادت سے اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پر ہم پر واجب ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ دفن کریں اور اس کے لیے جو ہے ہم اہتمام کریں پورا. بعض لوگ، اب یہ بات آئی گئی ہے تو یہ پچھلے دنوں بریل آرگنائزیشن جو ہے وہ بڑا اچھا کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے قبر خریدنے کی، کیونکہ لوگوں پر واجب کفائی ہے
یعنی اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہ لوگوں پر واجب ہے کہ ہمیں دفن کریں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے مثلا؟ دیکھیں یہ چیز آپ پھر وہی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک قانون سے ہم اس کو مس یوز کیسے کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ ہمیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے قبر کا اتنے پیسے دوں، $3,000-4,000 میں کیوں نہ لوگوں کے اوپر چھوڑوں، کمیونٹی کے اوپر چھوڑوں، ان پر واجب ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری لاش کو جو ہے وہ سڑک پہ رکھ دیں گے، ظاہر ہے وہ کریں گے۔ یہ تو ہو گیا فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم مرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے اور فرض کریں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم دوسروں پر ایکسٹرا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہی پیسہ کہ جو آپ کسی صحیح جگہ خرچ کریں گے، آپ جو ہے وہ دوسروں پر ایک بوجھ ڈال رہے ہیں۔ جو لوگ اخلاقی ہوتے ہیں، جو لوگ مورل ہوتے ہیں، جو لوگ ایتھیکل ہوتے ہیں، وہ مورل لوگ جو ہیں وہ یہ مورل اور اسپریچول آسپیکٹ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مرنے سے پہلے میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں کسی کو زحمت نہ دوں، میں کسی کو میری وجہ سے نہ میری زندگی میں کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ میرے مرنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچے۔ کتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دنیا سے جا کر ہم اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جائیداد ہوتی ہے، ہمارے پاس، میں نے آپ کو مثال دی کہ فرض کریں کہ آپ بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر جاتے ہیں، تو آپ اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ اصول ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ہرٹ نہ کریں، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ اخلاقی صفت پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جو ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی، یہ جو ہمیں فراڈ نظر آتا ہے، یہ جو ہمیں فریب نظر آتا ہے، یہ جو قدم قدم پر لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، چاہے وہ حتیٰ ہمارے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، ہماری کمیونٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہ جو ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، یہ جو ہم ایک دوسرے پر ریلائے نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ٹروتھ فلنس ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر یہ بنیادی اخلاقی اصول نہیں ہوگا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں حل نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ مجھے نہیں پتا یہ آرگنائزیشن کے لوگوں میں سے کوئی یہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن جس وقت یہ پریزنٹیشن دی جا رہی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی، اور اس وقت پھر میں اپنی مجلس میں اس کو اشارہ نہیں کر سکا۔ دیکھیں، جو بریل ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور وہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، ثواب ہے اور اچھا انیشیٹو ہے، لیکن ایسی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایک وسیع پلان بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، یہ جو صرف مسئلہ مرنا نہیں ہے، صرف مسئلہ قبر کی طرف جانا نہیں ہے، صرف مسئلہ جو ہے وہ دفن ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے، کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اس وقت پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیتھ اینڈ ڈائنگ کے مسئلے کو ایڈریس کر سکے۔ یہ جو ڈیتھ اینڈ ڈائنگ کا مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے اندر مختلف قسم کی پرابلمز ہیں ڈیتھ کے حوالے سے، جو فیئر آف ڈیتھ ہے، جو فیئر آف پروسیس آف ڈیتھ ہے، یہ جو خوف ہمارے اندر ہے، یا خود موت سے ریلیٹڈ ایشو، آفٹر ڈیتھ یا بیفور ڈیتھ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں صرف ہم قبر کی حد تک نہیں، بلکہ لوگوں کو اس قبر سے پہلے کے جو سٹیجز ہیں، جو اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، کہ جہاں پر آپ کو اس کو کونسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب انسان اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار نہ کرے اور اپنی زندگی میں ان حالات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہ کریں،
تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ساری مشکلات کئی گنا انٹینسیفائی ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور پھر اس خوف کو کہ جو ہمیں اس وقت قابو پانا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی زندگی عطا کی ہے، لیکن جو ڈائنگ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ٹرمینلی ill پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو اس کے بعد یہ موقع نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سائیکولوجیکل ایشوز پر قابو پا سکیں، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ڈیتھ کا پروسیس ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے مرنے والوں اور جو ڈائنگ پیشنٹ ہیں ان کو انسان کس طرح سے کمفرٹ پہنچا سکتا ہے، انسان کس طرح ان کو ریلیف پہنچا سکتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ڈیتھ اینڈ ڈائنگ کے مسئلے کو، چاہے وہ کانفرنسز کی صورت میں ہو، چاہے وہ مجالس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ورک شاپس کی صورت میں ہو، اس وقت تک ہماری کمیونٹی کو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی، جب تک ہم اس شدید یعنی یہ جو مسئلہ ڈیتھ اینڈ ڈائنگ کا ہے اس سے ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو اپنے لیے حل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو دوسرا نظر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کے اوپر میں آپ کو خاص طور پر لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم نظر کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حضرت ابو الفضل العباس کی ہو یا امام حسین کی نظر ہو، اس نظر میں چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے قربتاً الی اللہ ضروری ہے۔ کیا آپ نماز یہ پڑھ سکتے ہیں کہ میں حضرت عباس کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں امام حسین کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پروردگارہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جہنم سے محفوظ رہوں۔ تمام صورتوں میں آپ کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ عبادت کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ قربتاً الی اللہ جو ہے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے تقرب کی خاطر جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم نظر کرتے ہیں حضرت عباس کی یا حضرت امام حسن کی یا حضرت امام حسین کی، تو اس نظر کو آغاز اسی طرح کرنا ہے کہ پروردگارہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جو نظر میں کر رہا ہوں، وہ تیری خاطر کر رہا ہوں، تیری خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں، تیرے قرب کی خاطر کر رہا ہوں، اور پروردگارہ جو نظر میں دے رہا ہوں اس کا جو ثواب ہو، پروردگارہ اس کا ہدیہ جو ہے وہ حضرت عباس کو عطا فرما۔ یہ ہے آپ کی نظر کا صحیح طریقہ کہ آپ اس کے ثواب کو دیکھیں۔ ثواب کیا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے نظر کی، یہاں پر اب ہر روز رات کو جو بھی تبرک لاتے ہیں جو بھی افراد، تو وہ ایک قسم کی عبادت ہے، ایک قسم کا ثواب ہے، ایک قسم کی نیکی ہے۔ تو ہم ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں، نظر وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں پر رجحان پایا جاتا ہو، جہاں کے نیکی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ آپ کسی ایسی چیز کی نظر نہیں کر سکتے کہ جو بالکل یوز لیس ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نظر کرتا ہوں، اگر یہ نظر پوری ہو گئی تو میں 4 گلاس پانی پیوں گا، کیونکہ یہ غلط ہے اس قسم کی نظر۔ اس نظر کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیوائن ٹینڈنسی آپ کی ہونی ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ثواب آپ کو ملتا ہے آپ اس کو ہدیہ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو پھر اب سوال یہاں پھر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرتے ہیں کہ پروردگارہ تیری خوشنودی کے لیے، تو یہاں یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی طور پر فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نظر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ، اب میں بات کر رہا ہوں حکمت کی، اس کے پیچھے جو وزڈم موجود ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک اشارہ کیا کہ اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اب میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے موجود حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے موجود فلسفہ کیا ہے، اور ہمارے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ ہم ان زندگی میں اس طرح کی نظر کریں، امام حسین کے لیے، امام حسن کے لیے، دوسرے ائمہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، انبیاء کے لیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر
تاکہ ہماری جو اس دنیا سے اٹیچمنٹ ہے، ہماری اس اٹیچمنٹ ہماری یہ ختم ہو سکے، ہماری جو اس دنیا سے وابستگی ہے، ہماری جو دنیا سے محبت ہے، ہماری جو روپے پیسے سے، دولت و ثروت سے جو ہماری محبت ہے، جب ہم راہ خدا میں اس کو نکالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری اس محبت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ فرض کرتے ہیں، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک باپ ہے جو بچے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے۔ اب وہ باپ بچے کے لیے خریدتا ہے، اب وہ باپ اس سے مانگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں سے مجھے بھی دے دو۔ تو بچہ جو ہے اگر اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہو تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ دے دے گا باپ کو۔ تو کیا باپ کو اس کی ضرورت ہے؟ باپ کو واقعاً اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے میری خاطر جو ہے یہ قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اور حقیقتاً خدا جو ہے وہ جو باپ جو ہے وہ اصل میں خود اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسا کام کرے اور میری خاطر وہ یہ قربانی دے اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے تاکہ اس کو میری وہ محبت نصیب ہو کہ جو اہم ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز وقف کرتے ہیں، کوئی نظر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنی وابستگیوں کو کم کر رہے ہیں، ہم اپنی اٹیچمنٹ کو کم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خوش ہوتا ہے۔ سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اور آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم بچپن میں واقعاً ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کی تربیت کریں تو آگے چل کر وہ بہت زیادہ بڑی پرابلمز میں تبدیل نہیں ہوتی۔ یہی جو میں نے آپ کو چھوٹی سی بات کی ہے، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمیں بچپن میں آپ کوئی بس فرض کریں آپ کے گھر کوئی فیملی ممبر آتا ہے، آپ کا دوست آتا ہے، اس کا کوئی بچہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تو بہت سے بچے آپ کو نہیں دیتے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ بچہ جو اپنی چیزیں آپ کو نہیں دے رہا، کل کو جب یہ بڑا ہوگا تو یہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال اس میں پیدا ہوگی۔ اور اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان کو نعمت دیتے ہیں تو یہ منوعاً کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، تو یہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس نعمت کو دوسرے تک پہنچائیں، یہ جو ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں جب وہ بڑے ہوں گے تو انہیں اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں ہوگی، اپنی ڈیزائر سے محبت نہیں ہوگی کہ جس کی خاطر ان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے۔ یہ جو آج کا معاشرہ ہے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، ابراہیم کی جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، جس کو ہم ایثار کہتے ہیں، جس کو ہم سیکریفائس کہتے ہیں، یہ آج کی دنیا میں ناپید ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا میں تیزی کے ساتھ جو ہے ہمارے اندر یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فیملی جو ہے، اب آپ دیکھیں کل میں نے فیملی کی باتیں اتنی کی، اب آپ دیکھیں فیملی کے ایشوز ایک فقہ میں ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر شوہر اپنے حقوق کو ایکسرسائز کرنے لگے اور بیوی اپنے حقوق کو ایکسرسائز کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ شوہر کہے گا جی تم میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، عورت کہے گی بہت اچھا میں گھر سے نہیں نکلوں گی، میں کرسی پر بیٹھی ہوں، نہ میں نے کھانا پکانا ہے، نہ میں نے بچے کو دودھ پلانا ہے، نہ میں نے کوئی، اور مجھے جو بہترین پھل ہے وہ بھی لا کے کھلاؤ اور سب کچھ کرو۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسا گھر چل سکتا ہے؟
ایسا گھر کبھی نہیں چل سکتا۔ یہ جو فقہی قوانین ہوتے ہیں یہ کسی خاص اسٹیج پر کسی خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ فیملیز کو چلانا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ اس کے ذریعے سے فیملی کو رن کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بہت سی جگہ پر اپنے حقوق یاد آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا علی ابن ابی طالب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہو نہیں سکتا، آپ دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ فلاں کے حقوق جو ہیں وہ میرے پاس، میرا حق ہے فلاں کے اوپر، فلاں کی گردن پر میرا حق ہے، یعنی میرا حق ہے کہ میں اپنے حق کو ایکسرسائز کروں، میرا حق ہے کہ میں یہ کروں۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اپنا حق یاد ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی رسپانسبلٹی آپ کے پاس نہ ہو۔ حق کبھی رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہوتا، حق کبھی ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتا۔ جہاں حق ہوگا، جہاں میرا آپ پر حق ہے، وہاں آپ کا بھی مجھ پر حق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف میں اپنے حق کو دیکھوں اور آپ کے حق کو نہ دیکھوں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو حق اور ذمہ داری، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس کی مرضی بے عزتی کروں، میں جس کی مرضی توہین کروں، میں جس کا مرضی نقصان پہنچاؤں، لیکن دوسرا میرا نقصان نہ پہنچائے، دوسرا میری توہین نہ کرے، دوسرا جو ہے اس سے مجھے کوئی جو ہے وہ بے عزتی میری نہ کرے، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ تو یہ جو اخلاقی لحاظ سے ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ انحراف کا شکار ہو گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حقوق اور ذمہ داریاں اور رائٹس اور رسپانسبلٹیز جو ہیں، اس میں جو بیلنس ہونا چاہیے، اس کو ماڈریشن میں ہونا چاہیے اور اس میں اعتدال ہونا چاہیے، وہ چیز ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جب ہم کسی کے لیے نظر کرتے ہیں، کسی امام کے لیے نظر کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم قربتاً اللہ کریں۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے نظر کرتے ہیں یا حضرت عباس علمدار کے لیے نظر کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ کیا ہم ان کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، کیا ان کو ہمارے جو بھی ہم ان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ جب اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو ان کو بھی ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عظمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرف عطا کیا ہے، جو منزلیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، تو یہ بہرحال ایک بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ ہم ان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم جب صلوات بھیجتے ہیں تو وہ ان کو اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ الگ بحث ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام حسین کے قریب کر سکیں۔ اس نظر کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دراصل اپنے آپ کو ابو الفضل العباس کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں کی جو صفات ہیں، ان کی صفات جو ہیں ہماری ذات میں مینیفیسٹ ہونی چاہیے، ہماری ذات ان کا مظہر ہونی چاہیے۔ اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم ائمہ سے محبت کرتے ہیں، تو امام حسین سے محبت دو طرح کی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وہ محبت ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں عدالت سے محبت نہیں ہے، ہمیں انصاف سے محبت نہیں ہے، ہمیں حق سے محبت نہیں ہے، ہمیں ٹروتھ سے محبت نہیں ہے، لیکن ہمیں امام حسین سے محبت ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ قبل اس کے کہ انسان امام حسین سے محبت کرے، اس کو اصول عدل سے محبت ہوتی ہے، اس کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے محبت ہوتی ہے، اس کو آزادی اور حریت سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کا جو ہے مینیفیسٹ کرتا ہے، جس کو جو ان اصولوں کو جو پوری دنیا میں روشناس کروا رہا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ہمیں اس سے جو ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ دیکھیں ہم یہ بھی کہتے ہیں عام طور سے مجالس کے اندر کہ ہم جو ہے وہ جو ہے ہم گریہ کرتے ہیں، ہم مجالس کا جو اہتمام کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ پرسہ دے رہے ہیں ان ہستیوں کو۔
دیکھیں میں اس کو بڑا آج واضح کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کو، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کو بہت غور سے اور توجہ سے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیے گا کہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں کہ جن کو آپ کوسچن نہیں کر سکتے، یہ میں ان کی باتوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ جو اس کا جو اثر نہیں ہوتا نا، اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ گویا ہم بجائے اس کے کہ اپنی طرف دیکھیں، اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھیں، ہماری ساری توجہ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو پرسہ دے رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے یہاں باقاعدہ یہ کہا بھی جاتا ہے ممبروں سے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے ان کو گویا فرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بڑی غمناک ہیں، بہت گریہ کر رہی ہیں، اور ہم اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم ان کی تشفی چاہتے ہیں۔ یعنی تشفی کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے جوان ہیں ظاہر ہے ان کے لیے شاید مشکل ہوگا یہ لفظ، یعنی ہم ان کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیس اور ٹرینکویلٹی آف ہارٹ جو ہے ہم ان کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے علماء نے اس کو اس لیے منع کیا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچ گئی ہیں کہ جنہوں نے جو اس دنیا میں قربانیاں دی تھیں، آج اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کی قربانیوں کا صلہ جو ہے وہ عالم برزخ میں یا عالم قیامت میں ان کو عطا کرے گا۔ وہ انتہائی خوش بھی ہیں، وہ ایک عظیم مقام ہے، امام حسین علیہ السلام ان کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہنا، البتہ میں یہ اشارہ کروں کہ کوئی اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے، یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان روایات کو اچھی طرح ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے جب قیامت میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے یہ سوال کریں گی کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ قیامت کے دن جو ہے میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ یہ دیکھیں آپ نے جب یہ پوچھا تو آپ کے بابا نے جواب دیا کہ بیٹی تم مجھے پرچم حمد کے نیچے دیکھو گی، یعنی لوائے حمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ پرچم حمد کیا ہے؟ یہ پرچم حمد وہ ہے کہ جو اس دنیا میں جس نے سب سے زیادہ اور بہترین طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا کیا ہوگا، یہ لوائے حمد اس کو عطا ہوگا۔ تو ہمارے نبی سے بہتر جو ہے وہ کسی نے یہ ادا نہیں کیا۔ پھر حضرت روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پہلی ہستی، سارے انبیاء اس پرچم تلے آئیں گے، وہ پہلی ہستی جو اس لوائے حمد یا پرچم حمد کے تلے آئیں گی وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو صلوات پڑھ دیجیے۔ کہا بابا اگر میں آپ کو تلاش نہ کر سکوں، کہا میں بہشت کے دروازے پہ ہوں گا، اگر وہاں پہ بھی آپ نہ ملے تو کہا کہ میں مقام صراط پر ہوں گا، میں مقام حساب کے اوپر ہوں گا، میں میزان کے مقام پر ہوں گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ بابا اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو کہا کہ میں جہنم کے دروازے پر ہوں گا، اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو میں جہنم کے راستے سے روکوں گا۔ یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس مقام پر روایت خاموش ہو جاتی ہے، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی اس کی تشریح میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کسی کی، جس کو کہتے ہیں فزع اکبر، اتنا خوفناک دن ہوگا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے اجازت خدا کے بغیر کوئی کلام کر سکے، حتیٰ فرشتے بھی صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور صرف وہ خاموش ہوں گے۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن اپنے طور پر کوئی بات کر سکے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب فاطمہ زہرا کی ایک ڈومینیشن ہمیں قیامت میں نظر آئے گی کہ ہر مقام پر حضرت زہرا اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ روایات بھی موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پرسہ دے رہے ہیں، ہمارے پاس یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عرش الہی کو پکڑ کر یہ کہیں گی کہ پروردگارا میرے بیٹے کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ اور جب وہ بہشت میں جا رہی ہوں گی
تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہیں گی کہ پروردگارا میں اس وقت تک بہشت میں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو کیا سزا ملی، تو نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان کو تشفی فراہم کرنے کی بجائے، ان کو کمفرٹ فراہم کرنے کی بجائے، ہم جو ہے وہ اپنی طرف توجہ کریں، اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ کریں، اپنی اسپریچول جو ریفائنمنٹ آف ہارٹ ہے ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں مدد پہنچا سکتی ہے اور ہمارے لیے یہ ہیلپ کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یہی چیز اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم عزاداری جو یہاں کرتے ہیں اس عزاداری کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، اس میں بہت سا اختلاف بھی موجود ہے۔ میں یہ مسئلہ اس لیے اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے، وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ عزاداری اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، اور پھر اس میں کتنا ہمارے اندر خلوص ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ بے انتہا سوالات ہیں کہ آج کی نسل وہ سوال پوچھتی ہے، آج سے 50 سال پہلے کی نسل جو ہے وہ سوال نہیں پوچھا کرتی تھی، وہ سبمسو ہوتی تھی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک چیز ہے عزاداری، ایک چیز ہے ایسنس آف عزاداری، اور ایک چیز ہے عزاداری کا فارم، عزاداری کا جس طرح ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا رخ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعتراض کے نتیجے میں خود یہ عزاداری، خود یہ ہمارے جو آنسو ہیں، یہ خود جو ہمارا غم ہے، جو انسان کی ترقی کے لیے، جو انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو مکتب حسین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان آنسوؤں کو جو ہے وہ ایک اسلحے کی صورت میں استعمال کریں، اور اندرونی دشمن کے خلاف ہم اس کو کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے فلسفی اور حکیم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں امام حسین کے لیے، آپ دیکھیں کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، جس طرح پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے آپ آنسو بہاتے ہیں یہ آنسو اسی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ شخص جو آنسو بہاتا ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان آنسوؤں کی قدر و قیمت پہ میں کسی موقع پر بات کروں گا، لیکن جو فارم ہے عزاداری کا، جو اسٹائل ہے، وہ کبھی کبھی اس کے پیچھے کلچر ہوتا ہے، کبھی کبھی سوشل ریالٹیز ہوتی ہیں۔ ایران میں کوئی اور اسٹائل ہے، عراق میں کوئی اور اسٹائل ہے، لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہماری عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کو کمزور کرنے کا باعث نہ ہو، جو وہن مذہب کا باعث نہ ہو، جس کی وجہ سے دین کی عزت اور شان و شوکت جو ہے کہیں وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اگر ہم مذہب کو ویک کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر حسینی عظمت موجود نہیں ہے، اگر اس کے اندر امام حسین کا پیغام کنوے نہیں ہو رہا ہے، اگر اس کو مقام ولایت کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی عزاداری پر غور کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ چونکہ فقہا میں اختلاف ہے، لہٰذا ہر تیسرا آدمی کہتا ہے فلاں فقیہ نے ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے، دوسرے نے کہا ہے کہ یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ دیکھیں، ایک چیز پر ہمارے فقہا جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہے، صرف اختلاف اس میں ہے کہ ایک اس کو تسلیم نہیں کرتا، دوسرا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم مذہب کی توہین کا باعث بن رہے ہیں، اگر ہم امام حسین کی عظمت کو کم کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اگر ہم امام حسین کے مقاصد کو اور ان کے پیغامات پر پردہ ڈالنے کا باعث بن رہے ہیں اور ایک نیگیٹو امیج دنیا کے سامنے پہنچا رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ انسان بجائے اس کے
کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں مجتہد نے یہ کہا ہے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی عقل خود بھی استعمال کریں. یہ کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ تم مجھے فالو کرو، کیونکہ یہ مسئلہ تقلید کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اصول دین کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصل دین کا مسئلہ ہے. جیسے توحید کا مسئلہ ہے، جیسے نبوت کا مسئلہ ہے، جیسے امامت کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے عزاداری کا ایک آسپیکٹ جو ہے وہ خود اصل دین سے وابستہ ہے. قبل اس کے کہ ہم یہ کوٹ کریں کہ فلاں نے یہ کہا یا فلاں نے یہ کہا، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود یہ دیکھیں کہ آج معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، آج ہمارے دشمن کی سازشیں کیا ہیں. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 50 سال پہلے جب سوشل میڈیا موجود نہیں تھا، انٹرنیٹ موجود نہیں تھا، یوٹیوب موجود نہیں تھا، تو اس وقت اگر ہم کوئی کام کرتے تھے تو اس کو ہمارے علماء جائز قرار دیتے تھے. لیکن اگر آج 50 سال بعد، 100 سال بعد وہی علماء دوبارہ اٹھ کر آ جائیں اور زندہ ہو جائیں اور وہ سوشل میڈیا کو دیکھیں، وہ فیس بک کو دیکھیں، وہ یوٹیوب کو دیکھیں اور دشمنوں کی طرف سے وہ جو سوء استفادہ کرتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں، تو یقیناً اپنے فتوے کو تبدیل کر لیں گے، اپنی اپروچ کو تبدیل کر لیں گے. تو عزیزان محترم، اتنی میرے پاس مثالیں موجود ہیں. میں جان بوجھ کر ممبر پر وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں جو عزاداری کا فارم ہے، جو عزاداری کا اسٹائل ہے، اس میں ہمیں خود اس پر غور کرنا چاہیے کہ کون سا چیز ہے کہ جو دین کو جلا بخش رہی ہے، کون سی چیز ہے جو دنیا کے سامنے دین کا پوزیٹیو پیغام پہنچا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دین کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور بس آخری چیز، اور وہ یہ کہ یہ جو حدیث ہے کہ من زار الحسین یا من بکا للحسین او ابکا او تباکا فوجب لہ الجنہ. میں آپ کے آنے سے پہلے 2 بڑے مرجع ان کا فتویٰ دیکھ رہا تھا، ایک آیت اللہ مکارم شیرازی اور ایک آیت اللہ سیستانی. بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بس ہم نے امام حسین کے لیے آنسو بہائے اور جنت ہم پر واجب ہو گئی. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جنت میں جانے کی صلاحیت حاصل کر لی، آپ نے بہشت میں جانے کی قابلیت حاصل کر لی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ اب آپ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ جنت میں جا سکیں. یعنی آپ نے وہ استعداد حاصل کر لی ہے، لیکن یہ استعداد کے بعد آپ کو نیک کام کرنے بھی ہوں گے، امام حسین کے مقاصد پر چلنا بھی ہوگا، اور کوئی بھی گناہ جو ہے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عزاداری کے مسئلے کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے. اور ہمارے جو فرض کرتے ہیں کہ یہ سب مجتہدین کہتے ہیں کہ جو علم ہم نکالتے ہیں یہ علامات ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. اور شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں علامت ہیں. علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہدف نہیں بننی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے لیے تمام تر مقصد نہیں بننا چاہیے، ان کو وسیلہ رہنا چاہیے، ان کو واسطہ رہنا چاہیے. علامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یاد خدا کی طرف مائل کر دے. اگر کوئی چیز ہمیں اللہ سے کنیکٹ نہیں کر رہی، اگر ہمیں یاد خدا میں مبتلا نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر اپنی عزاداری کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک اور جو بہت اہم ایشو جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو دل میں ایسی کوئی چیز نہیں، ہم تو اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، ہم یاد خدا بھی ہے، ہم اس کو علامت بھی سمجھتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر کے جا رہا ہوں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، چونکہ ہمارا قلب ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم امپریشن کیا دے رہے ہیں،
ہم کیا امیج جو ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں اور ہم اپنے طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, ہمارے اندر خلوص بھی ہے, لیکن جو ہم میسج دے رہے ہیں وہ میسج رانگ ہے. فرض کرتے ہیں کہ, اور یہ ایسا عملاً ہوتا ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے علم ہے اور جس طرح سے آپ یہاں پر آتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, آپ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا, اور یقیناً یہ ہمیں یاد خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم سب کے سب یہاں پر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیں اور پھر ہم ان سے اس طرح لپٹنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے ہم مخلص ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے ہم وہ نہ چاہتے ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ دوسروں کو آپ کیا امپریشن دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں جس کا تعلق دین سے ہے, جس کا تعلق مذہب سے ہے, جس کا تعلق ہمارے ریچولز سے ہے, خاص طور پر ہماری جو سنتیں ہیں, جو ہماری ریچولز ہیں, اس میں ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو کوئی غلط پیغام جاتا ہو. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی اس میں بہت اہم پیغامات ہیں. اس میں سے ایک پیغام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دین کی خاطر انسان کو اگر اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. انسان کے ہاتھ سے اگر وہ چلی جائے تو اپنے جان بچانے کے لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ تم اس سے زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ نہ کرو, اس لیے کہ یہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جس کے خاطر آپ اپنی جان کو قربان کریں, لیکن کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ جس کے لیے انسان کو اگر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے, اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے, تب بھی اس کی ورتھ ہے, تب بھی اس میں ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت کربلا کے میدان میں سب اصحاب اور جوانان بنی ہاشم جب شہید ہو گئے, صحرائے کربلا میں امام حسین کی یہ آواز گونجی کہ حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ آواز کربلا میں کئی مرتبہ آئی. جب آخری بار آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا, کیا کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے, بس حسین کی اس آواز کا آنا تھا. ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا. امام حسین خیمے میں گئے, کہا کہ کیا بات ہے, ابھی تو میں زندہ ہوں, یہ کوہرام کیسا مچ گیا. ایک مرتبہ بہن زینب نے کہا کہ بھیا, جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے یہ بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرائے دیتا ہے, بھیا اس کو میں گود میں لیتی ہوں یہ خاموش نہیں ہوتا, بھیا اس کو ماں گود میں لیتی ہے یہ چپ نہیں ہوتا, بھیا اس کو بہنیں گود میں لیتی ہیں یہ خوش نہیں ہوتا. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ جانے اس معصوم علی اصغر سے اشاروں میں کیا بات کی کہ جب امام حسین نے کہا کہ اس بچے کو مجھے دو, تو ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ننھے علی اصغر ہمک کر اپنے بابا کی آغوش میں چلا گیا, ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. عزادارو, امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو خیمے سے لے کر باہر جانا چاہتے تھے کہ دیکھا کہ خیمے میں رباب کھڑی ہوئی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رباب, میں بچے کو پانی لے جانے جا رہا ہوں. رباب کا عزادارو جواب عجیب ہے. رباب یہ کہتی ہیں کہ مولا, صبح سے شام تک جو بھی میدان میں گیا ہے وہ اس کے بعد واپس نہیں آیا. یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے کہا کہ رباب, یہ تو معصوم بچہ ہے, یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے, یہ تو کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہا. دوسرے تو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, یہ تو جنگ کرنے نہیں جا رہا کہ دشمن شاید رحم کھا کر اس کو پانی پلا دیں. عزادارو, حسین جب خیمے سے اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں تو فوج اشقیاء نے جب حسین کو اس عالم میں دیکھا تو کوئی یہ کہتا تھا کہ حسین گویا جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے, کوئی یہ کہتا تھا کہ حسین اپنی گود میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. عزادارو,
یہاں تک کہ حسین جب بیچ میدان میں پہنچتے ہیں ایک مرتبہ فوج اشقیاء کو خطاب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ معصوم ہے، دیکھو یہ بچہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس کو پیاسا ہے، یہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ اگر تم عرب ہو تو اس کو مہمان سمجھ کر، اگر تم مسلمان ہو تو اس کو نواسہ رسول سمجھ کر تم اس کو پانی پلا دو، اور اگر تم پھر بھی نہیں پلاتے تو تم میں سے اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو تم اس کو پانی پلا دو۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں حسین یہ کہتے رہے لیکن فوج اشقیاء کی طرف سے کسی قسم کا جواب نہیں آیا۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے، مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ میں علی اصغر کے بہانے میں خود پانی پی لوں گا، تو لاؤ میں علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیتا ہوں اور پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ عزادارو، حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر رکھا، چند قدم پیچھے ہٹے اور پھر دیکھا کہ پھر بھی دشمن نے رحم نہ کھایا۔ عزادارو، حسین نے علی اکبر کو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور علی اصغر کو خطاب کیا، بیٹا ان کو تمہارے بابا کی زبان پر اعتماد نہیں ہے، تم خود اپنی زبان سے اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ بس عزادارو، ادھر معصوم علی اصغر کا اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان کا پھرانا تھا، ادھر فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا۔ عمر سعد کا یہ دیکھنا تھا، ہرملا کو حکم دیا، ہرملا اس بچے کا تیر سے کام تمام کر دو۔ عزادارو، یہ 6 شعبہ تیر ایسا تھا، ہرملا نے تیر چلایا اور یہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز صحرائے کربلا میں گونجی، پروردگارا اگر یہ واقعہ تیرے سامنے نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ عزادارو، اب حسین خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، جب رباب کو یاد کرتے ہیں ایک مرتبہ رک جاتے ہیں، جب امامت کے منصب کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ عزادارو، 7 مرتبہ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمت کر کے رضن بقضائے و تسلیما لامرک خیمے کی طرف جاتے ہیں، رباب کو آواز دیتے ہیں۔ عزادارو، اس سے پہلے کہ رباب در خیمہ پر پہنچتی، ننھی سکینہ پہنچ کے کہتی ہے، بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، بابا میں بھی تو آپ کی بیٹی تھی، بابا میں بھی تو پیاسی تھی۔ عزادارو، جب رباب آئی، ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن پلٹا، رباب نے تڑپ کے کہا، ارے کیا اتنے چھوٹے بچے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔